أشهد أن محمد رسول الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، متحدہ عرب امارات اور بحرین کے اسرائیل کو تسلیم کر لینے کی خبر آنے کی دیر تھی کہ ہمارے ہاں کے ایک خاص طبقے نے بھی فوری طور پر اچھل کود شروع کر دی کہ پاکستان کو بھی اب اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے. ہمارے نادان دوست یہ دانشورانہ دلیل دیتے ہیں کہ جن عربوں کا مسئلہ اسرائیل سے ہے وہ اگر اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں تو ہم پاکستانیوں کو کیا تکلیف ہے کہ ہم اسرائیل سے کٹی رکھیں اور ہم سایوں کے معاملات میں چوتھے محلے سے دخل اندازی کریں. دلچسپ بات یہ ہے کہ اپنی اس بودھی دلیل کو بڑی ناقابل تسخیر دلیل سمجھتے ہیں. لاکھوں میں معاوضہ پانے والے ایک اینکر قوم کو اس کے مالی فوائد کی تفصیل سمجھا رہے تھے اور نہ تسلیم کرنے کے نقصانات بڑے خوفناک بتا کر اپنے ناظرین کو ڈرا رہے تھے. ایک ٹی وی اینکر کو اسرائیل کے ٹی وی چینل i24 نیوز کو انٹرویو دینے کا اعزاز حاصل ہوا. بہرحال اس باسی کڑاہی میں پھر ابال آیا ہے. اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حق میں بولنے والوں کی تعداد اگرچہ آٹے میں نمک کے برابر ہے، لیکن ان کی چیخو پکار اور ان کے شور شرابے نے آسمان سر پر اٹھایا ہوا ہے. ہماری رائے میں پاکستان کو کیوں اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے، اسے سیاسی اور مذہبی زاویے سے الگ الگ دیکھنے کی ضرورت ہے. قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان اور بابائے قوم تھے اور پاکستان کے واحد سیاستدان تھے جو غیر متنازع تھے. انہوں نے اسرائیل کے قیام پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا تھا، اسرائیل از این ایلیجیٹمیٹ چائلڈ آف دی ویسٹ، یعنی اسرائیل مغرب کا ناجائز بچہ ہے. اسرائیل کے قیام سے کئی سال پہلے انہوں نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جب تک ایک بھی مسلمان مرد اور عورت زندہ ہے اسرائیل کے وجود کا کوئی جواز قابل قبول نہیں. پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان جو قائد اعظم کے دست راست تھے، وہ بحیثیت وزیر اعظم پہلے سرکاری دورہ پر امریکہ گئے. وہاں یہودیوں نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا. ان کے اعزاز میں ایک شاندار ضیافت کا انتظام کیا گیا. اس میں میزبان نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ اگر پاکستان اسرائیل سے تعلقات پیدا کر لے تو پاکستان کو ناقابل یقین مالی فوائد پہنچائے جائیں گے، یعنی پاکستان دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا. لیاقت علی خان نے جوابی تقریر میں کہا، جنٹل مین آور سولز آر ناٹ فار سیل. یہ ٹکا سا جواب تھا، یہ مسکت یعنی منہ توڑ جواب تھا، لہذا یہودیوں کا طویل عرصے تک منہ بند رہا. 1967 میں جب اسرائیل نے مشرقی وسطی کی جنگ جیتی تو اس کا جشن پیرس میں منایا گیا. وہاں سابق اسرائیل وزیر اعظم بن گوریان نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ یہ عرب ہرگز ہمارے مقابل نہیں آ سکتے، ان کی کوئی حیثیت نہیں، ہمارا اصل دشمن اور حریف پاکستان ہے جس سے ہمیں نمٹنے کے لیے تیاری کرنا ہوگی. انہوں نے کہا کہ پاکستان ہمارا نظریاتی حریف ہے، ہم دونوں نظریاتی ممالک ہیں، اگرچہ ہماری رائے میں اسرائیل نظریاتی نہیں نسلی ملک ہے. یاد رہے اس وقت پاکستان ابھی ایٹمی قوت بھی نہیں بنا تھا، لیکن یہودیوں کی تیز نگاہوں نے بانپ لیا تھا کہ ان سے ٹکرانے کی کون صلاحیت رکھتا ہے. جملہ معترضہ کے طور پر بھی یہ عرض کر دینا مناسب ہوگا کہ عرب اسرائیل جنگ میں پاکستان کی فضائیہ میدان میں اتری تھی اور اللہ کے فضل و کرم سے پاکستانی فضائیہ نے 100% نتیجہ دیا تھا. یعنی جتنے اسرائیلی جنگی طیاروں کا پاکستان سے مقابلہ ہوا ان سب کو مار گرایا گیا تھا. پھر کیا اہل پاکستان بھول گئے ہیں کہ اسرائیل نے بھارت کی مدد سے کوہٹا پر حملہ کرنے کی متعدد بار کوشش کی تھی؟ اس کا اعتراف
پاکستان کے سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری عوامی سطح پر کر چکے ہیں۔ اگر آج ہم اسرائیل کو تسلیم کرنے کی ہمالائی غلطی کریں گے تو ہمارے ہاتھ پاؤں بھی اسی طرح باندھے گا جس طرح وہ مشرقی وسطی کے مسلمان ممالک کے باندھ رہا ہے۔ اب اگر کوئی بات سمجھنا چاہے تو انتہائی واضح ہے، وہ یوں کہ کیا کوئی انکار کر سکتا ہے کہ اسرائیل کی اصل منزل گریٹر اسلام کا قیام ہے، اور یہ بات اس نے اپنی پارلیمنٹ کی پیشانی پر کندہ کی ہوئی ہے۔ اسرائیل تیری سرحد نیل سے فرات تک، بلکہ وہ تو مدینہ منورہ کو بھی اب اس میں شامل کرتا ہے۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حق میں ہونے والوں سے پوچھا جا سکتا ہے کہ اگر اسرائیل کو پاکستان تسلیم کر لیتا ہے تو وہ اپنے اس اصل ہدف سے جو اس کے بڑوں نے 19ویں صدی میں طے کیا تھا اس سے پسپائی اختیار کر لے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل قدم پہ قدم آگے بڑھ رہا ہے۔ اس کی پالیسی یہ دکھائی دے رہی ہے کہ جو گر سے مرے اسے زہر دینے کی کیا ضرورت ہے۔ گریٹر اسرائیل اصل ہدف ہے جو بہر صورت حاصل کیا جائے گا۔ اب آ جائیے کہ مذہبی نقطہ نظر سے اسرائیل کو تسلیم کر لینے میں کیا رکاوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آخری اور حتمی کتاب قرآن پاک آغاز ہی میں یہودیوں کو مغضوب اور گمراہ قرار دیتی ہے۔ ہر مسلمان اپنی نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ گویا وہ اللہ تعالیٰ کا یہودیوں کے بارے میں یہ فتویٰ بار بار دہراتا ہے۔ یقیناً ایک وقت تھا جب یہودی ایک مسلمان قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس قوم پر بڑی عنایات کی۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات عطا کیے تھے اس کے تمام تر فوائد تو بنی اسرائیل کو پہنچے۔ انہیں فرعون کی غلامی سے نجات دلائی، دریا میں پانی کی دیواریں کھڑی کر کے اللہ نے ان کے لیے راستہ بنایا، ان کے لیے من و سلوہ اترا، عصا کی ضرب سے ان کے ہر قبیلے کے لیے پہاڑ سے چشمے جاری ہو گئے، انہیں دھوپ کی شدت سے بچانے کے لیے بادل ان کے سروں پر چلتے تھے، لیکن وہ ہمیشہ بدعہد قوم ثابت ہوئی، کبھی بچھڑے کو پوجنا شروع کر دیتی اور نت نئے مطالبات کرتی جو اکثر پورے کر دیے جاتے، لیکن انہوں نے وقت پانے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم پر جہاد کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے انبیاء کو قتل کیا، لہٰذا وہ بقیت امت معزول کر دیے گئے۔ جتنا ان کا اعزاز کیا گیا تھا اتنی ہی بلندی سے وہ نیچے پھینک دیے گئے۔ پھر جب نبی آخر الزمان خاتم النبیین و مرسلین مبعوث ہوئے تو آپ کی مخالفت جتنی شدت سے یہودیوں نے کی اتنی اہل کتاب میں سے کسی نے نہ کی۔ لہذا قرآن پاک کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 82 میں اللہ فرماتا ہے، ترجمہ: تم دیکھو گے کہ مومنوں کے ساتھ سب سے زیادہ دشمنی کرنے والے یہودی اور مشرک ہیں، اور دوستی کے لحاظ سے مومنوں سے قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، یہ اس لیے کہ ان میں عالم بھی ہیں اور مشائخ بھی، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ مسلمانوں نے یہودیوں کو بدعہدی کی بنیاد پر پہلے مدینہ اور اس کے انواع و اطراف سے نکالا اور بعد ازاں خیبر سے انہیں نکالا گیا۔ عیسائیوں نے جب بیت المقدس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی وساطت سے مسلمانوں کے حوالے کیا تو یہ شرط رکھنا چاہیے کہ وہ کبھی یہودیوں کو یہاں آنے کی اجازت نہ دیں گے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس شرط کو تھوڑا سا نرم کر کے قبول کر لیا کہ یہودی یروشلم کو وزٹ تو کر لیا کرے لیکن وہ کبھی یہاں آباد نہیں ہوں گے۔ مسلمانان پاکستان کو یہ بھی یاد رکھنا ہوگا کہ 3 مقدس ترین مقامات صرف وقت کے مسلمانوں کے لیے ہیں: مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور بیت المقدس۔ یہاں اللہ کے کسی دشمن کا قبضہ مسلمان کسی صورت میں قبول نہیں کریں گے۔ تاریخ میں بیت المقدس پر جب بھی غیروں کا قبضہ ہوا مسلمان اس قبضہ کو چھڑانے کی کوشش کرتے رہے۔ اب اگر پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرتا ہے تو ظاہر ہے بیت المقدس پر اس کے قبضے کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا۔ اہم ترین بات یہ ہے کہ احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دجال اسرائیل کو اپنا ہیڈ کوارٹر یا مرکز بنائے گا، وہیں سے وہ لوگوں کو جنت اور دوزخ دے رہا ہوگا، یعنی
اپنے ماننے والوں پر نوازشیں کر رہا ہوگا اور حقیقی مسلمانوں پر بدترین ظلم و ستم ڈھا رہا ہوگا۔ آخری زمانے میں جو جنگیں ہوں گی ان میں دجال مقام لد سے فرار ہونے کی کوشش کرے گا، لیکن اس کوشش میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں جہنم واصل ہوگا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں اسرائیل نے ایک ایئرپورٹ بنا دیا ہے۔ کیا ہم اسے تسلیم کر لیں جس سے تا قیامت ہماری موجودہ اور آنے والی نسلوں سے جنگ طے ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اس قسم کے سوالات اٹھا رہے ہیں ان کی سوچ مادہ پرستانہ تو ہے ہی، انتہائی سطحی اور احمقانہ بھی ہے، جو اپنے آج کے لیے دنیا میں بھی اپنے مستقبل کو تباہ کر لیتے ہیں اور آخرت کی شاید ان کو کوئی پرواہ نہیں، گویا چند ٹکوں کی خاطر دنیا اور آخرت کو تباہ کرنے پر تلے بیٹھے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔